طواف ختم نہیں ہوگا۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، میں حج میں گیا ہوا تھا، تو میرے ایک دوست زور کی نماز پڑھ کے آیا بیت حرم شریف سے، تو کہنے لگے جی مولانا صاحب آج بڑا لطیفہ ہوا۔ میں نے کہا کہ میں طواف کر رہا تھا تو میرے ساتھ ایک پٹھان ساتھ لگ گیا طواف کرتے ہوئے، تو مجھے پاکستانی دیکھا لباس میں، تو مجھ سے کہتا بھائی صاحب یہ طواف کب ختم ہوگا؟ تو میں نے کہا آپ کے کتنے چکر ہو گئے؟ چکر کا تو پتہ نہیں، فجر پڑھ کے چلا ہوں، فجر پڑھ کے شروع کیا، یہ ختم ہی نہیں ہو رہا، یہ کب ختم ہوگا؟ بابا 7 چکر کے بعد آپ کا طواف ختم ہو گیا، تو کوئی 7000 چکر لا بیٹھا۔ تو وہ اس بیت اللہ کا جو طواف ختم ہوتا ہے تو دوسرے لاکھوں آ جاتے ہیں، تیسرے آ جاتے ہیں، قیامت تک دوبارہ باری نہیں آتی ہوئی۔ پھر سدرۃ المنتہا پہ جو دنیا کی باؤنڈری آ جاتی، آگے ملکوتی دنیا شروع ہو جاتی، تو جبریل کہنے گیا یا رسول اللہ اتنا بھی اوپر گیا نا میں تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ تو آپ نے کہا ثم رفع بی، اب لفظ تبدیل ہو گیا، پہلے لفظ آ رہا ہے صعد بی، مجھے اوپر لے جایا گیا، مجھے آگے کیا گیا، اور یہاں کا رفع بی کیونکہ یہاں جبریل ساتھ نہیں ہے، یہاں صرف میرے نبی اوپر جا رہے ہیں۔ کیسے جا رہے ہیں اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے نبی کو پتہ ہے، اور آپ کے لیے عرش کے دروازے کھلے ہیں، اور اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے، اور آپ عرش پر قدم رکھتے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان پردے ہیں بے شمار، تو اللہ سارے پردے ہٹا کر، سارے پردے ہٹا، جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار، ساری نعمتیں چھوٹی ہیں اللہ کی قسم، اس کے کھانے، اس کے گھرانے، اس کے محل، اس کی گوریں، اس کی بیویاں، بیویوں کے لیے خامن، سب چھوٹی نعمتیں ہیں۔ سب سے بڑی نعمت ہے جب یہ گناہگار آنکھیں اس اللہ کو دیکھیں، وہ کیا لمحہ ہوگا۔ ایک خوبصورت شکل آپ کو کھینچ لیتی ہے اور دیکھتے رہتے ہیں، تو جو خوبصورتی کا مالک ہے جب وہ پردہ ہٹائے گا تو کیا حال ہوگا۔ تو اللہ نے ایسے پردے ہٹائے اور فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، کوئی اپنے نبی کی شان کو سوچو تو سے، یہ یہاں چاند تک پہنچ کے بڑکے مار رہے ہیں، وہ بھی کتنے اربوں ڈالر خرچ کر کے اوپر جاتے ہیں، اور میرا نبی تو بغیر کسی قسم کے میزائل کے، اور بغیر کسی گاڑی کے، اور بغیر کسی فیول کے بھوک گیا، تہمد اور کرتے میں گیا، کرتا چادر باندھے لی۔ بہت پہلے میں نے پڑھا تھا کہ ایک خلائی لباس جو تیار ہوتا ہے 1 ارب ڈالر میں تیار ہوتا ہے۔ اب یہ تو 20-25 سال پہلے کی بات میں نے پڑھی تھی، ابھی اب یاد آئی ہے، تو آج کل تو اس سے بھی زیادہ مہنگا ہوگا، اور میرے نبی اسی کرتے اور اسی چادر میں وہ جا رہے ہیں، ہر چیز کو اللہ تابع کر رہا ہے، جھک جاؤ میرا نبی آ رہا ہے، جھک جاؤ میرا نبی آ رہا ہے۔ اور میرے نبی کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے رب میرا سب کچھ تیرے لیے ہے، جینا مرنا بندگی عبادت قول کی فعل سب تیرے لیے۔ تو پھر ہمارے نبی کہتے ہیں یا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، اور داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع کی، ہوا ان کے تخت کو لے کے اڑتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام سے آپ نے کلام فرمایا، ان کو کلیم بنایا، اور
اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر آپ نے مردے زندہ کیے، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ تو وہ کیا ہے اللہ کا؟ وہ یہ ہے کہ میرے نام کے ساتھ تیرا نام جڑ گیا، اب کبھی جدا نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں الگ ہو سکتا۔ میرے محبوب میرا آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا، اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں جدا کر سکتا ہے۔ میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ چیز دی ہے کہ آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا 50 نمازیں فرض کرتا ہوں، یہ تحفہ ہے، لے جاؤ۔ تو ہمارے نبی نے تو ایک لفظ نہیں بولا، واپس آگے اللہ نے لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو خود ہی کھڑا کیا ہوگا، ورنہ آپ پہ نہ کڑی جرت ہے بھائی وہ اللہ کی گل میں ٹالن کہ میرا حبیب تو چپ کر کے ٹر گیا ہے، انہیں پڑھنیا 5 بھی کوئی نہیں کہ 50 کتنے لے گئے۔ تو آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے کہ یا رسول اللہ، اللہ کی ملاقات کیسی رہی؟ کہ بہت اچھی رہی، اللہ نے 50 نمازیں فرض کی۔ نا 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 یا رسول اللہ، یہ نہیں پڑھیں گے، واپس جائیں، تھوڑی کروائیں۔ ہمارے نبی واپس گئے، یا اللہ کو تھوڑی کم کر دے۔ تو اللہ ایک ہی وقت میں کہتا چل 45 معاف، نماز کی عظمت اور اہمیت بتانے کے لیے کہا میرے نبی 5 معاف۔ پھر واپس آئے، جی کتنی ہو گئی؟ کہا جی 45 ہو گئی۔ کہا نہیں پڑھیں گے، تو واپس جائیں۔ اور پھر گئے، پھر 5 معاف 40 ہو گئی، پھر 5 معاف 35 ہو گئی، پھر 5 معاف 30 ہو گئی۔ اور دیکھو تو میرا نبی کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے۔ پھر 5 معاف ہو گئی، 30 ہو گئی، پھر 5 معاف ہو گئی تو 25 ہو گئی، پھر 5 معاف کروائیں تو 20 ہو گئی، پھر 5 معاف کروائیں تو 15 ہو گئی، پھر 5 معاف کروائیں تو 10 ہو گئی، پھر 5 معاف کروائیں تو 5 ہو گئی۔ پھر واپس آئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے، کی بنا یا رسول اللہ؟ کہا الحمدللہ 5 مل گئی۔ نا یا رسول اللہ، اے گلاس کو والے ہیں، کوئی نہیں پڑھنے، میرے کو بھی دکھا دو۔ یہ جمعہ پڑھ لینا تو بڑی گل ہے، کوئی نہیں پڑھنا، واپس جاؤ۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ 5 معاف ہو رہی ہیں، اب اگر میں جاؤں تو کہیں یہ 5 ہی نہ معاف ہو جائیں گے، میری امت تو محروم ہو جائے گی۔ اب مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں واپس جاؤں۔ جب آپ موسیٰ علیہ السلام سے آگے بڑھے تو پیچھے سے اللہ کی آواز آئی، میرے محبوب ہمارا بول ایک ہی ہوتا ہے، آپ کی امت پڑھے گی 5 اور لکھوں گا 50۔ 5 نمازیں پڑھیں گے، لکھوں گا 50۔ عورت پڑھے، مرد پڑھے، مسافر پڑھے، چھوٹا پڑھے، بڑا پڑھے، نماز آسمانوں پہ جا کے کیا لے کر آئے؟ نماز۔ اور کس بے دردی سے ہماری نماز چھوٹ چکی ہے۔ صرف آپ کے انگلینڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسلامی ملکوں کا بھی یہی حال ہے، بالکل مسجد ویران ہو گئی۔ نماز پڑھنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر میرا تو ایمان تازہ ہو رہا ہے کہ سب سے پہلی دفعہ جو میں آیا تھا انگلینڈ 1982 میں 82 میں، تو اس مسجد میں ہماری جماعت کی تشکیل ہوئی تھی اور میرا ہی بیان ہوا تھا، اور میرے آگے 50 آدمی بیٹھے تھے، 50 ہو سکتا ہے 51۔ تو میں پہلی دفعہ آیا تھا، میں نے کہا احباب جمع
کہہ رہے پھر التفات دوستاں رہے نہ رہے جڑے آتے نا ان کا نپیڑو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے اس وقت جوانی بھی تھی میں ہر جگہ میں اتنا ہی بیان کرتا تھا اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے تو میرے عزیزو میرے نبی کو اللہ نے بلندیاں کی انتہا اپنا آپ دکھا دیا تو پیچھے کہہ رہے تھے ہر شے ختم ہو گئی جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت تو جب اللہ اپنا پردہ ہٹائے گا نا تو پیچھے سے سنا اللہ تعالیٰ سارے جنت کے ایمان والے مرد عورتوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرے گا اس میدان کا نام ہے مزید اس میں گھاس سفید رنگ کی ہے موتیوں جیسی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں ان کو کھانا کھلاؤ تو جب ان کو کھانا کھلائیں گے تو جنت کے کھانے بڑے چھوٹے نظر آئیں پھر اللہ فرمائے گا ان کو پانی پلاؤ وہاں کا پانی پئیں گے تو جنت کا سلسبیل بھی چھوٹا نظر آئے پھر اللہ فرمائے گا انہیں پھل کھلاؤ اللہ کے دسترخوان کے پھل کھائیں گے تو جنت کے پھل چھوٹے نظر آئیں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے بندیوں کو کپڑے پہناؤ پھر یہ ایسا نہیں ہے کہ اتھی پہ اللہ من بہ جائے بلکہ ایسے ایک نور کی چمک اٹھے گی اور آپ کا اگلا لباس اتر جائے گا اور نیا لباس آپ نے پہنا ہوگا ایک چمک سے عورتوں کے بھی مردوں کے بھی خود نہیں پہنا کیونکہ ہر جنتی مرد عورت 100 جوڑے پہنے گا 100 اور 100 جوڑے اگر خود پہنے فرض کرو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 موڈے تو رہ گیا نا اب اتارنا پڑے تو پھر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 موڈے کا سب دے رہے گا پیچھے گھٹن والا بھی کوئی نہیں ہاں مساجر بھی کوئی نہیں اتنے تو ایک نور کی چمک ہو اور بغیر بے پردگی کے سب کے کپڑے تبدیل ہو جائیں مردوں کے عورتوں 100 یہ اٹھائے گا کیسے جنت کے کپڑوں سے اللہ وزن نکال دے گا وزن نہیں ہوگا وزن بھی اللہ کی مخلوق وزن نہیں ہوگا کہ میں آیا ہوں بیان کے لیے تو کوٹ اتار دے مجھے بھارا لگ رہا تھا تو 100 جوڑے ہر مرد عورت پہنے اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں نے کھا پی لیا ہے اب کوئی تھوڑی محفل موسیقی ہو جائے تو اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ انہیں تو جنت کا جو ساز ہے جتنے درخت ہوں گے نا ان سے میوزک نکلنا شروع ہوگا اور جنت کی عورت کی آواز سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جاتے ہیں اور میں نے سارے سمندروں میں سفر کیا ہوا ہے تو وہ تو اتنی بڑا ہے سمندر اور اس کو تھوک آتا نہیں تھوک تو عیب ہے لیکن چلو زور لا کے تو پورے ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں اور دنیا کی بیوٹی کوئین وہ شہر میں تھوک ڈال کے پیش کرے کیا پٹھان تو جوتا ہی اتارے گا کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ جس کے تھوک میں اتنے مٹھاس ہے اس کی آواز میں کیا جادو ہوگا تو یہ ہزاروں سال سنیں گے ان کا مزہ ختم نہیں ہوگا پھر ایک دم سٹاپ ہو جائے پھر اللہ فرمائیں گے کیسا رہا کہیں گے یا اللہ تھوڑا زبردست پھر اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنا اچھا یا اللہ اس سے اچھا کیا
تو اللہ داؤد علیہ السلام سے فرمائیں گے جن کو اللہ نے جادوئی آواز دی تھی، جب وہ ضرور پڑھتے تھے تو پہاڑ ایسے ہلنے لگ جاتے تھے، یا جبال اوبی معا، جنگل سے شیر نکل کے آ کے بیٹھ کے داؤد علیہ السلام کی ضرور سنتے تھے۔ تو داؤد علیہ السلام کہیں گے یا اللہ وہ تو میری دنیا میں آواز تھی، تو اللہ کہیں گے ہم نے واپس کر دی اور بڑھا بھی دی ہے کہ جب داؤد علیہ السلام لے اٹھائیں گے نا تو پھر جنت بھی بھول جائیں گے، پھر ایک دم صاف ہوگا، اللہ فرمائیں گے کیسا رہا، میرے اللہ بڑی لفظ کوئی اور نہیں سمجھ میں آ رہا، پنجابی دا سننا بڑی چس آئی، یہ گجراتی کہتے ہیں مزہ 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 ماں۔ پھر اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو، اس سے اچھا کچھ ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے محبوب، اے میرے رسول آجا، اب تیری باری۔ پھر تو جنت پر بھی نشہ طاری ہو جائے، ہر چیز ایسے سٹن ہو جائے، کب تک وہ ہمیں سنائیں گے اللہ کو پتہ ہے۔ پھر ایک دم سٹاپ کر کے اللہ کہیں گے کیسا ہے، کہا جی سب سے بازی لے گیا۔ اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو، پھر وہ ایک دم بہت بڑا سوال اٹھ جائے گا، اللہ یہ تو اخیر ہے، اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہے گا لم یبق الا، اب ارحم الراحمین باقی ہے، اب وہ تمہیں سنائے۔ پھر اللہ رضوان سے کہے گا ارفع الحجب بینی و بین عبادی و ظفاری، رضوان پردے ہٹا دے، آنکھوں سے میرا دیدار کرے، کانوں سے میری آواز سنے، اور اللہ کو دیکھنے اور اللہ کی سننے کے لیے صرف یہ آنکھ نہیں ہوگی، پورا سیل جو 10 کھرب سیل سے ایک انسان بنتا ہے، ہر سیل میں جسم کا ہر عضو بننے کی صلاحیت ہے، پوری باڈی کو اللہ کام بنا دے گا، ہر باڈی کے ہر سیل میں سننے کی طاقت پیدا کرے گا، اور پوری باڈی کے ہر سیل میں دیکھنے کی طاقت پیدا کرے گا، تو پورے باڈی کے ساتھ اللہ کو دیکھے گا اور اللہ کی سنے گا، تو موت ہوتی تو سارے مر جاتے، اللہ کا نغمہ گونجے۔ تو پہلے تو ساتھ جنت کے درختوں کا میوزک چل رہا تھا، حوروں کے ساتھ، داؤد علیہ السلام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن جب اللہ اپنا نغمہ سنائے گا تو اس کو میوزک کی ضرورت نہیں ہے، پھر درخت بھی سننے لگ جائیں گے، چلتی نہروں کا پانی کھڑا ہو جائے، اڑتے پرندے بیٹھ جائیں اور رب کی آواز میں گم ہو جائیں، پھر ایک دم جب اللہ پردہ ڈالے گا تو کہیں گے نہیں یا اللہ نہیں، تھوڑا اور تھوڑا اور، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں ہزاروں سال یہاں ہو چکے ہیں، یہاں جنت کی حوریں نہیں ہوں گی، ایمان والی عورتیں اور مرد، حوریں اپنے اپنے محل میں، تو وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہاری حوریں کہہ رہی ہیں یا اللہ ہم اداس ہو گئی ہیں اپنے خاندوں کے، تو وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں حور نہیں چاہیے، آپ کی آواز چاہیے، آپ کا دیدار چاہیے، تو اللہ کہے گا اچھا جمعے جمعے آ جائے گا، ہر جمعے میری تمہاری ملاقات ہوگی، ہر سارے جنت والے جمعے کا انتظار کریں گے جمعہ کب آئے گا، لیکن جو جنت الفردوس ہے، جو VIP جنت ہے، اس کے جنتی مرد عورت صبح بھی اللہ کو دیکھیں گے، شام بھی اللہ کو دیکھیں گے، تو صبح شام اللہ کی کام کریں۔ تو میرے عزیزو، محمدی بن کے اللہ کو دکھا، تو اللہ کی رحمت بارش کی طرف سے، عبادات میں 5 نمازیں ہیں،